انہوں نے کیے کو کہہ دے گا کہ بھائی خدا حافظ، جس طرح انہوں نے بنگال کو کہہ دیا. یہ ایک استعماری سوچ ہے، اور اسی استعماری سوچ کے تناظر میں وہ پوری جو ان علاقے ہیں ان کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں. ایک تو وسائل کی لوٹ مار ہے. اس طرح سینڈ بیگ اور ریکوڈیک کی سلسلے ہم نے دیکھے. پھر جو پچھلے اچھا اب مزہ کا خیز یہاں پر آئین کی بات ہوئی. آئین اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، پورے ملک میں، صرف پاکستان میں نہیں، پورے ملک میں نہیں ہے. یہاں پر اسٹیٹ تقریباً وہ ڈیجورا اسٹیٹ جو ہے وہ تقریباً کولیپس کر چکی ہے. کوئی آئینی نظام یہاں پر لاگو نہیں ہے. نگران حکومت آتی ہے، اور نگران حکومت میں انہی کے ایک ماؤتھ پیس کو کے ذریعے یہ جو لیز ہے، گیس لیز ہے بلوچستان کی، جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی کانسنٹ سے اس کو جس بھی شکل میں آگے بڑھنا ہونا تھا، اس کو وہ تقریباً 2015 سے آنورڈ ایک سال کا انٹرم ریلیف تو وہ لیتے رہے، لیکن وہ پراپر وہ لیز ایکسٹینڈ نہیں ہو پا رہی. تو جب نگران حکومت آئی تو وہ سارے کے سارے کھلاڑی ان کے ہاتھ میں تھے، ان کے ذریعے وہ ایک غیر قانونی طریقے سے وہ لیز بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. حالانکہ جو لوگ تھے اس وقت ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. پھر اب یہ جو وسائل کا احتسال تھا وہ تو اپنی جگہ جاری تھا. یہ جو اس پورے ریجن میں ایک نئی گلوبل ایک گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے، اور اس کا ایک لوکل ٹیکا ایک دفعہ پھر پاکستانی جرنیلوں نے لے لیا ہے، اور اس کی شروعات دوحہ ڈیل سے ہوئی. اور دوحہ ڈیل کے بعد جس طریقے سے اس ڈیل کے ذریعے امریکہ نے ایک ریپبلک کو ڈی ریکگنائز اور ڈی لیجیٹمائز کیا، پھر اس کے بعد ایک ایسی سوچ کو افغانستان پہ مسلط کیا جس کے پاس کوئی لوکل لیجیٹمیسی نہیں، جو ایک دہشت گردانہ سوچ تھی، جو صرف مارنے اور پٹتے پر یقین رکھتی تھی. اس کو افغانستان پہ مسلط کیا، اور پھر اسی کے تناظر میں پورے مجھے بھی یاد ہے یہ جو فال آف کابل ہو رہا تھا، تو یہاں پر اسلام آباد میں اس وقت چونکہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ تھے، ہمارے ایک صحافی بھائی تھے، پختونخوا سے تعلق تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ خود یہاں پر موجود نہیں ہے. تو اس وقت یہ گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ اگلے مرحلے میں یہ جتنے بھی ٹی ٹی پی وغیرہ ہے اس کو پورے ریجن میں آباد کیا جائے گا، اور اس کا وقتاً فوقتاً اظہار ہم نے اپنی اسمبلی کی سپیچز میں، اپنی پریس کانفرنسز میں، جلسے جلوسوں میں ریکارڈ پہ کیا تھا. لیکن چونکہ ایک گیم پلان کا حصہ ہے، اور اس نئی ایک بین الاقوامی جو ایک کولڈ وار شروع ہو گئی ہے، اس میں دوبارہ انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنا حصہ طریقے سے پرووائڈ کرنا ہے. ماحول اس کے لیے اس طریقے سے آپ بنا رہے ہیں کہ جو کاروبار کی جتنے بھی ذرائع ہیں وہ بھی آپ نے بند کر دیے ہیں، بارڈرز آپ نے بند کر دیے ہیں. بارڈرز کے علاوہ بھی آپ نے ایک ایسا ماحول آپ نے بنا دیا ہے کہ کاروبار ہو نہیں پا رہا. تو جب کاروبار نہیں ہو پا رہا تو پھر غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور پھر جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ پھر جو بھی اپرچونٹی جس بھی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس اپرچونٹی کو وہ گریب کرتا ہے. اور جو اپرچونٹی آج کل اس پورے ریجن میں کریٹ کی جا رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ لوگ تشدد پہ آتے رہا اور اپنی دو وقت کی روٹی کے لیے وہ وائلنس، اور پھر اس میں ظاہر بات ہے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی اس میں پھر اٹیچ ہوتی ہیں. تو یہ ایک بنیادی طور پر ایک سائیکل بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر، اور یہ ابھی مزید چلے گا. یہ مزید اس لیے چلے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ نے آپس میں کچھ، یہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر جس نظر سے میں اس کو دیکھتا ہوں یہ چلنے والی بات ہے نہیں. یہ اس طریقے سے بڑھے گی نہیں. انہوں نے ابھی تک اس ریجن سے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے. وہ آگے مزید کیا لگا، کس انداز سے کیا لگا،
ان کے ہاں الیکشنز آنے والے ہیں, الیکشن کے بعد ان کا اپنا ایک رائے عمل ہوگا, اور اس میں ایک دفعہ پھر لوکل یہ جو ہمارے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ پہلے دن سے جو کردار ادا کر رہی ہے, جو بھی را مٹیریل ان کو ضرورت ہوگی وہ یہاں پر سے وہ پرووائڈ کریں گے. کسی بھی پراکسیز کی